من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب عبادت جو ہے یہ تخلیق آدم کا مقصد ہے، اور تخلیق آدم کے ساتھ ہی یہ مقصد جو ہے یہ سٹارٹ ہو گیا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے مخلوق کو بارہا جو ہے اس کی طرف دعوت دی۔ قرآن پاک میں جو کتاب ہدایت ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بار بار اس کی طرف توجہ دلائی کہ انسان کا جو اصل مقصد ہے وہ عبادت ہی ہے۔ تو عبادت کے لیے انسان جو ہے وہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ مرکوز رکھے، کیونکہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت تھا۔ تو اس لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سنن نسائی میں حدیث نمبر 687 میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نیت سے اپنے بستر پہ آئے کہ وہ رات کو اٹھ کے قیام کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، لیکن اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا، صبح تک وہ سوتا رہا، تو اس پہ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اللہ رب العزت اس کو پوری رات اس کی عبادت کا جو ہے وہ اجر عطا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو اس کی نیند تھی وہ اللہ کی طرف سے اس کو اللہ نے صدقہ کر دی۔ تو عبادت کرنے کے لیے اب عبادت کیسے کی جائے، اس کے بھی رہنما اصول جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں کہ عبادت کس طرح کی جائے۔ سب سے پہلا اصول اخلاص، ہر کام جو ہم کریں وہ پورے خلوص اور اخلاص سے ہو، اور اللہ رب العزت کے اوامر اور نواہی کو ہم بجا لاتے ہوئے ان پہ عمل پیرا ہو جائیں، اور اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ہم نے ان کو یہ حکم صرف اس لیے دیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور خالص اس کے دین کے لیے ہو جائیں۔ اب جب عبادت میں اخلاص ہوگا تو ظاہر ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگی۔ دوسرا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کرتے وقت اطاعت رسول کو بھی مد نظر رکھا جائے، کیونکہ اطاعت رسول کے بغیر کوئی عبادت جو ہے وہ عبادت نہیں۔ تیسرا اصول اس کے لیے جو ہے وہ اب عبادت جب کی جائے تو اس کی مقدار اور کیفیت کیسی ہو، کیونکہ اگر اس کی مقدار اور کیفیت اتباع رسول والی نہ ہوگی، اس پہ سنت رسول کا ٹھپا نہ لگا ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مثلاً مقدار اس کی کتنی ہو، جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں رکوع اور سجدہ نہیں کیا، تو اب ہر شخص جو نماز جنازہ پڑھے گا وہ اسی طرح پڑھے گا، وہ اس کی مقدار کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتا، اس میں کمی بیشی وہ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرح پھر اس کی کیفیت کیسی ہو، کیونکہ جب تک عبادت کی کیفیت ویسی نہیں ہوگی جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو۔ اب کیفیت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کیفیت اور مقدار دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوں گی تو تبھی عبادت جو ہے وہ خالص ہوگی۔ اور پھر چوتھا اصول یہ بیان فرمایا کہ عبادت کو خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا جائے، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ بے دھیانی نہ کی جائے۔ خشوع کے ساتھ جب عبادت کی جائے گی، اللہ کے سامنے جھکا جائے گا تو وہی عبادت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور عاجزی جب اختیار کی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بار قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خصوصیت کو، اس صفت کو بیان کیا ہے کہ وہ جھکنے والے تھے، اسلمہ کا لفظ استعمال کیا کہ وہ اللہ کے لیے جھکنے والے تھے، خشوع خضوع کرنے والے تھے۔ اور پھر پانچواں اصول کہ اللہ کی عبادت اس طرح نہ کی جائے کہ گویا ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں صرف اپنے مفادات کی خاطر، اور جب مقصد پورا ہو جائے تو ہم نماز روزہ چھوڑ دیں۔ جیسے آج کل اگر ہم نے کوئی
کام کرنا ہو، کوئی امتحان پاس کرنا ہے تو ہماری نمازیں بھی بڑھ جاتی ہیں، ہماری عبادات بھی بڑھ جاتی ہیں، اور پھر جیسے ہی ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے تو ہم نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا تھا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں، آپ ان میں سے شمار ہو جائیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ اور اپنے رب کی عبادت کریں حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یہاں تک کہ آپ کے پاس حق بات جو ہے وہ آ جائے اور آپ کا وقت نہ آ جائے، اجل جو ہے وہ آپ کی نہ آ جائے، اس وقت تک آپ سجدہ کرتے رہیں، آپ سجدہ کرنے والوں میں شمار ہو جائیں۔ بارہا جگہوں پہ اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ وہ ایک سجدہ جسے انسان مشکل سمجھتا ہے وہ اس کو کئی جگہوں پہ جو ہے سجدوں سے بچا لیتا ہے۔ اگر وہ ایک در پہ جھکنے والا ہو جائے تو پھر وہ در در پہ جھکنے والا نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ پھر جب ہم عبادت اس طرح کریں، اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ جائیں تو پھر اس کے ثمرات جو ہیں وہ بھی اللہ رب العزت ہمیں اس سے کبھی بھی جو ہے وہ ہم کو مایوس نہیں کرتے۔ عبادت کے ثمرات جو ہیں وہ ہم کو ملتے ہیں اور ضرور ملتے ہیں عبادت کے ثمرات، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے بار بار قرآن پاک میں اشتیاق دلایا ہے، رغبت دلائی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کیا لوگو، اے ایمان والو، تم کوشش کرو، تم سبقت لے جانے کی کوشش کرو، تم دوڑو اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ اور اس کی جنتوں کی طرف تم دوڑو، اس کے لیے تم کوشش کرو۔ اور جنتیں کیسی؟ اللہ فرماتے ہیں، خود اس کا نظارہ کروا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی کے برابر ہوگی، اس سے بھی بلکہ بڑھ کے ہوگی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اس کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اب وہ متقین کا لفظ جو ہے، اگر آپ پیچھے چلے جائیں، شروع سے قرآن پاک کو سٹارٹ کریں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت پہ ہی اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ بات واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کہ یہ کتاب جو نازل کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اب اللہ اس ہدایت کو، اور ہدایت چونکہ متقین کے لیے ہے، اور پھر جنت کس کے لیے ہے، وہ بھی اللہ فرماتے ہیں اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جنت بھی اللہ نے اپنے متقین کے لیے، اپنے نیکوکار بندوں کے لیے اللہ نے اس کو تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اس کے ثمرات اللہ رب العزت صرف آخرت میں نہیں دیں گے، دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اللہ کے لیے خشوع خضوع کرنے والے ہو جائیں گے تو اللہ دنیا کے بہت سارے آپ کے معاملات ایسے جو ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، آپ یقین کریں، آپ سجدے میں جھک جائیں تو اللہ رب العزت آپ کے ان آنسوؤں کی اتنی ویلیو ڈالتے ہیں کہ وہ آپ کا کام بن کہی ہی ہو جاتا ہے، اور وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے پھر ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت جو ہے اس کو آسان کر دوں گا۔ اب عبادت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے ایک لمبی حدیث ہے، حدیث جبریل کے عنوان سے جو ہمیں ملتی ہے احادیث مبارکہ میں، اس کا ایک چھوٹا سا میں حصہ جو ہے وہ کوٹ کروں گی یہاں پہ کہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان کیا ہے؟ یعنی عبادت میں احسان کیا معنی رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے، اس لیے جب عبادت کی جائے تو اس کے ثمرات کی طرف بھی توجہ رکھی جائے۔ یہ نہیں ہم سمجھیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اب یہ بار بار نماز پڑھنی ہے مجھے، کیونکہ ایک در پہ آپ جب جھک جائیں، آپ کا دل بھی جھکا ہونا چاہیے، صرف آپ کے سر کا جھکنا کافی نہیں ہوگا۔ جب دل بھی جھک جائے گا، خشوع اور خضوع عبادت میں پیدا ہو جائے گا تو تبھی اس کے ثمرات جو ہیں وہ آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے زندگی میں بھی اللہ برکات کا نزول کر دے گا، اور اللہ آپ کی اولاد میں بھی برکات کا نزول کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد جو ہے، اگر آپ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تو آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما بردار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عبادت گزار بنا لے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ کوشش کریں، ہم اگر زیادہ نہیں عبادت کر سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتی، زیادہ روزے نہیں رکھ سکتی، تو ہم فرض نماز تو پڑھ سکتی ہیں،
فرض روزے تو ہم رکھ سکتی ہیں. ابھی یہ حرمت والے مہینے گزر رہے ہیں. ان مہینوں کی عظمت کتنی ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. اب ان میں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے. اللہ کے ہاں وہ بھی حرمت والا ہے. اس میں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیں. آپ نمازوں میں تھوڑی سی مقدار بڑھا دیں. آپ کوشش کریں کہ آپ تہجد کی نماز جو ہے آپ اس کو سٹارٹ کر لیں. آپ یقین کریں پہلے 2-4 دن آپ کو مشکل لگے گی، پھر آپ کی آنکھ جو ہے آٹومیٹکلی کھل جائے گی، اور اس وقت آپ اگر اللہ کے دربار میں سربسجود ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو آپ کی دعا کو جو ہے وہ قبول ہونے سے روک سکے. آخر میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کروں گی کہ اللہ مجھے اور ہم سب کو، جتنے بھی ہم اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، اللہ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے. وہ مسلمان کہ جن کے لیے اللہ رب العزت آسمانوں سے فرشتوں کا نزول کر دیا کرتے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو فرشتوں والے نزول والے اور اس کے مستحق بنا دے کہ ہم ایسے کام کر جائیں دنیا میں، کیونکہ انسان نے جانا ہی جانا ہے. یہ دنیا ایک وعدہ گاہ ہے. آپ جب یہاں سے جائیں گے تو بعد میں آپ کا اخلاق، آپ کا کردار وہ ضرور باقی رہے گا. تو اللہ مجھے اور آپ کو ایسا کر دے کہ ہمارے اخلاق جو ہیں وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن